السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ اسلام نے ہر چیز کا طور طریقہ بتایا ہے۔ اسلام نے کھانے کا طریقہ بتایا، اسلام نے چلنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اسلام نے نہانے کا طریقہ، دھونے کا طریقہ، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ، کون سا کپڑا کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، گھر سے نکلنے کا طریقہ، مسجد سے نکلنے کا طریقہ، یعنی کہ اسلام نے تمام چیزوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اسلام نے ہر چیز پر روشنی ڈالی ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہارے لیے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو آج ہم قرآن پاک سے اور قرآن پاک کی سورہ نور کی کچھ آیات کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے آج کی اس نشست میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ گھر سے نکلنے کے بارے میں اور گھر میں داخل ہونے کے بارے میں۔ تو آج یہ چیز ہم قرآن پاک کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس نشست میں جانیں گے۔ تو دیکھیے میرا رب فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ میرا رب فرماتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ یعنی کہ اس آیت کی تفسیر میں جانے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ترجمے سے ہی صاف طور پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے کے گھر میں جب ہم داخل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینی چاہیے اور اس کو سلام کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں اپنے گھر میں تنہا ہوتی ہوں تو میں کچھ اس طریقے سے رہتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اس حالت میں اس طریقے میں کوئی دیکھے کہ میں کس طریقے سے ہوں، چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا میرا باپ ہو، میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی دیکھے۔ اور میرے گھر کے اندر مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کب کون مرد آ جائے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت کو مان لو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، پھر اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، پھر اگر تم ان کے گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی کہ آپ کسی کے گھر میں گئے تو آپ نے وہاں پر کسی کو بھی نہیں پایا، تو آپ کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے شریعت کی طرف سے کہ تم وہاں سے واپس لوٹ کر کے جاؤ، کیونکہ کسی دوسرے مالک کی ملکیت کو کسی دوسرے انسان کو ہاتھ لگانے کی، اسے چھونے کی، اسے استعمال کرنے کی شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ تو وہاں پر اگر کسی کو نہ پاؤ تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم وہاں سے واپس آ جاؤ اور بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جب تم وہاں پر گئے اور جانے والے نے اس گھر کے مالک نے، مکان مالک نے تمہیں اجازت نہیں دی، تمہیں آنے سے منع کر دیا، تو بھی تمہارے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے تم زبردستی کرو۔ شریعت کی طرف سے زبردستی کرنے کی، بار بار اصرار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اس نے منع کر دیا، اجازت نہیں دی، تو بھی آپ وہاں سے واپس لوٹ کر کے آ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ان گھروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جیسا کہ مسافر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خاص کسی کی ملکیت نہیں ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کے آرام کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مسافروں کے آرام کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ تو ان میں داخل ہونے کی لیے تمہیں کسی سے اجازت لینے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان مسافر خانوں کا، یا جو آج کے وقت میں دیکھا جائے جو ریلوے اسٹیشن پر بنے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی بس اسٹاپ پر اس طریقے کی جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان سے استفادہ اٹھانے کے لیے کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں بغیر اجازت ہی اپنے استعمال میں لانا شریعت کی طرف سے کوئی دقت اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے ان کو استعمال کر لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی خاص کی ملکیت نہیں ہے، کسی خاص انسان کی جاگیر نہیں ہے، وہ خاص بنائی لوگوں کے لیے گئی ہے، لوگوں کے آرام کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ لوگوں کی ہی ملکیت ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو۔ یہ چیزیں ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں کیا فرمایا، جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لو، اگر وہ تم سے منع کر دے تو واپس لوٹ جاؤ، اس سے زبردستی مت کرو۔ تو یہ تمام چیزیں جو کلام پاک کا بہت خوبصورت جو ہے بیان ہے، اور قرآن پاک کا بہت خوبصورت یہ حکم ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایسا مذہب ہے کہ اس نے تمام چیزیں، یعنی کہ مسلمانوں کو کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنے کی یا ٹینشن لینے کی یا گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز اسے بتا دی ہے کہ تجھے ایسے کرنا ہے، تمہیں ویسا کرنا ہے، ہر چیز اسلام نے واضح طور پر جو ہے بیان فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز مسلمانوں کو بتا دی ہے۔ اگر مسلمان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے تو 90% دقت پریشانیاں مسلمان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، مسلمان کی زندگی سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ مسلمان جو ہے اپنی مرضی سے چلتا ہے، اس لیے مسلمان مشکلات اور پریشانیوں کا شکار بنتا ہے۔ اگر وہ جو شریعت نے طریقے بتا دیے ہیں ان طریقوں پر چلے، ہر طریقے سے شریعت کو فائدہ نہیں ہے، یہ بات دماغ میں ڈال کر کے چلیں، ہر طریقے سے شریعت کو فائدہ نہیں ہے۔ کچھ طریقے، کچھ قانون، کچھ حکم شریعت نے اس لیے دیے ہیں کہ ان میں صرف لوگوں کا فائدہ ہے، جیسے کہ سونا پہننا ہے، اس پر میں تبصرہ کروں گا کسی دوسری ویڈیو میں کہ شریعت نے جو ہے سونا مرد پر کیوں حرام کیا ہے، عورت پہ کیوں جائز کیا ہے۔ تو سونا پہننے میں، اگر سونا انسان پہنے یا نہ پہنے تو اس سے شریعت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اگر پہنے گا تو انسان کا اس میں ذاتی نقصان ہے، اس کو بیماریاں لگ جائیں گی۔ تو بہرحال اپنی گفتگو کو میں یہیں پر سماپت کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں جو بھی لغزش واقع ہو گئی ہو، مولا اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آخر میں یہ کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔